السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی اور سورج نہیں نکلا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت السامعین ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین من گڑھ روایات یا کہاوتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام اقبال ایسا دین ہے جس کے اندر کوئی کہاوت، کوئی من گڑھ روایات یا سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ یہ قرآن اور صحیح احادیث کا نام ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو نازل کیا، آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق چلیں۔ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشادات جو ہیں، صحیح احادیث جو ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق چلیں، اسی کا نام دین۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت النبی۔ میرے صحابہ، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میرا فرمان۔ جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا گمراہی سے بچنے کا ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق اپنے اعمال کو کریں۔ جب ہم سنی سنائی باتیں علماء کرام سے یا دوسرے لوگوں سے جب ہم سنی سنائی باتیں کریں گے تو وہ گمراہی ہوگی، پھر وہ صحیح معنوں میں ہم صحیح دین کو تلاش نہیں کر سکتے، کیونکہ من گڑھ روایات بے تحاشا ہے۔ انہیں روایات میں سے ایک یہ روایت جو ہے یہ بھی من گڑھ روایت ہے۔ کسی جگہ پہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی اور سورج نہ نکلا ہو، بلکہ اس کے مخالفت میں ایک حدیث آتی ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک سفر سے آ رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں ٹھہرنے کا پروگرام بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ دیا، تھوڑا اسٹے کر لیتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں، تھکاوٹ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بیٹھے، رات کا سفر ہے اور سفر کرتے یہاں جب بیٹھے تو ہم تھکاوٹ کی وجہ سے سو جائیں، کہیں صبح کی نماز ہی نہ رہ جائے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ یہ میری ڈیوٹی، میں آپ لوگوں کو اٹھاؤں گا، آپ آرام کریں، میں ڈیوٹی دیتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ لوگ آرام کریں۔ ایسے ہی ہوا، آخر کار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائی، آپ کو بھی نیند آ سو گئے۔ اب جب جاگ آئی تو سورج کی کرنیں پیارے پیغمبر کے چہرے اقدس میں جب پڑی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آئی۔ اب کیا نکل چکا ہے؟ سورج نکل چکا ہے۔ وہی سورج کی روشنی پیارے پیغمبر کے چہرے اقدس پہ پڑتی ہے، آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کر دیکھا کہ سورج نکلا ہوا، اب نماز کا ٹائم گزر چکا۔ پوچھا بلال سے، پوچھا بلال یہ تم نے کیا کیا؟ جو تم نے بات کہی اس کا کیا بنا؟ تمہیں تو کہا میں آپ کو اٹھا دوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، خیال کرتا ہوں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی آج ایسی نیند آئی، کبھی ایسے اطمینان کی نیند ہی نہیں آئی۔ گویا کہ حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ سورج اپنی جگہ پہ نکل آئے، اپنے ٹائم پہ نکل آئے، کیونکہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں ہیں جو اپنے ٹائم پہ نکلتے ہیں، اپنے ٹائم پہ غروب ہوتے ہیں، اپنے وقت سے آ رہے ہیں، اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ وہ اپنے وقت پہ آتے ہیں، اپنے وقت پہ چلے جاتے ہیں، وہ کسی کے سونے سے جاگنے سے بالکل نہیں رکتے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے ادھر سورج کو گرہن لگا، لوگوں نے کہا کہ نبی کے بیٹے کی وجہ سے سورج گرہن لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی کی موت پہ، کسی کی خوشی پہ یہ چاند اور سورج کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، گویا کہ عبرت کے لیے ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل من گڑھ روایت، پتہ نہیں کہاں سے بنائی ہوئی ہے، کہاں بیٹھ کر یہ ایسی روایت من گڑھ بنا لیتے ہیں۔ کوئی ثبوت کسی سے یہ حدیث سے نہیں ہے کہ سورج بلال کی اذان نہ دینے کی وجہ سے نہ نکلا ہو، سورج اور چاند اپنی جگہ پہ نکلتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو بعد میں آقا علیہ السلام نے نماز فجر کی جو ہے وہ ادا کی۔ اس لیے قرآن و سنت کو پڑھنا چاہیے۔ من گڑھ روایات، کہاوتیں بیان کرنے والے یہ اس طرح سے دائیں بائیں سے جو کچھ لوگ ہیں جو باتیں من گڑھ روایات بیان کرتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ قرآن و سنت پہ آؤ، اسی کا نام دین ہے، قرآن صحیح حدیث کا نام دین ہے، اس کے مطابق چلو، راستے سارے آسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بس